میں مولا اس کا علی مولا۔ اے مومنو یاد رکھ لو، غدیر وہ عید ہے جس میں چاند نہیں چہرے دیکھے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ انہی کلمات کے ساتھ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین آقا نور محمد سے کہ وہ آئیں اور تشریف لے آئیں، اس باقاعدی پروگرام کا ابتدا کریں۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کے ساتھ۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مختصر لیکن پرمعنی کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے اتباع کرنے والے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ۔ یہ جو آج ہم جمع ہوئے ہیں پیغام غدیر سننے کے لیے، اور غدیر کے اندر جو پیغام بیان ہوا ہے وہ پیغام ہمیں خدا کی طرف لے جانے والا پیغام ہے، اور اللہ کے رسول یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں بھی اور میری اتباع کرنے والے اللہ کی طرف جب بھی بلاتے ہیں تو شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ آج ہم نے پیغام غدیر کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، لیکن تحمل کے ساتھ کہ پیغام کیا ہے اور اس پیغام کو کس طرح عملی کرنا ہے، کیونکہ اس پیغام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ آج تک تم نے جو کچھ بھی پیغام پہنچایا، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا، تمہارے سارے پیغامات، تمہاری ساری جتنی بھی تبلیغ تم نے کی ہے، جتنا بھی تم نے کام انجام دیا ہے، وہ سارا اگر یہ کام سر انجام نہیں پایا تو گویا وہ سارا بیکار ہو جائے گا، وہ سارا ناکارہ ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم پیغام ہے وہ یہ پیغام ہے۔ تو اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول کے اور اپنے ذہن کو کھول کے ذرا بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس پیغام کو پہنچائے بغیر رسول کی رسالت نہیں بچتی۔ تو آج اگر اس پیغام کو بھول کر ہم جتنی بھی عبادات انجام دیں تو ہماری عبادات اس پیغام کو پہنچائے بغیر کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ جتنی
تاریخ کے اندر آیات آتی ہیں، عیدیں آتی ہیں. یہ عید کا ایک فلسفہ ہے. خود معصوم نے جو بیان فرمایا ہے عید کا فلسفہ. عید کیا ہے؟ جس دن کو یہ معصوم نے فرمایا ہے کہ عید کا معیار یہ ہے کہ جس دن آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، آپ کے لیے وہ عید ہے. یعنی ہر وہ دن جو دن انسان کو خدا سے زیادہ نزدیک بنائے، خدا کے زیادہ قریب کرے، وہ انسان کے لیے عید کا دن ہے. انسان روزے رکھتا ہے، روزوں کے اختتام پہ، ماہ مبارک رمضان کے اختتام پہ عید مناتا ہے، اس لیے کہ ایک بہترین عبادت کو ہم نے انجام دیا. اسی طرح حج ایک بہترین عبادت ہے، حج ایک کارگاہ ہے، حج ایک ورکشاپ ہے کہ جو انسان کو رنگ خدا اپنانے کا جذبہ عطا کرتی ہے. جب یہ عبادت انسان انجام دیتا ہے، اس کے اختتام پہ عید مناتا ہے کہ میں خدا کے قریب ہو گیا. قربانی کرتا ہے، کس چیز کی قربانی؟ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے خدا پر. جب اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو اس وقت عید مناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا کے زیادہ قریب ہو گیا. معصوم فرماتے ہیں سب سے بڑی عید کون سی عید ہے؟ سب سے بڑی عید غدیر کی عید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن انسان سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہونے کے لیے جو راہ تھی، وہ راہ یہ تھی کہ انسان فقط فروعات سے نہیں، فقط عبادات کو انجام دینے سے نہیں، بلکہ عبادات کو انجام دلوانے والے رہبر سے جب متمسک ہو جاتا ہے تو اس وقت خدا فرماتا ہے کہ آج کے دن کو تم عید مناؤ، کیونکہ آج تم میرے محبوب ترین بندوں کے توسط سے مجھ سے زیادہ نزدیک ہو گئے ہو. لہذا اس وجہ سے یہ عید بڑی عید ہے. اب یہ پیغام کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. ابھی تک تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پیغام کی اہمیت کتنی ہے. اب پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ مشہور اور معروف جملہ، خطبہ تو بہت بڑا تھا، وہی جملہ جو آپ نے سنا ہوا ہے، اسی جملے کے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور قبلہ کو یہاں پر بلاؤں گا انشاءاللہ. یہ پیغام جو ہے وہی جملہ جو آپ نے سنا ہوا ہے، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. جملہ بہت چھوٹا ہے، جملہ بہت آسان ہے، لیکن مفاہیم کے سمندروں کے اندر لپٹا ہوا جملہ ہے. اس جملے کے اندر بہت مفاہیم چھپے ہوئے ہیں، بہت راز چھپے ہوئے ہیں. میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اور یہ بھی سن لیجئے کہ اس خطبے کے اختتام پہ اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ جو لوگ سن رہے ہیں، سننے کا بہت اہتمام کیا تھا آپ نے، وہ تمام اہتمامات سنے ہوئے ہیں کہ کیا کیا اہتمامات کیے. تمام پالانوں کو اکٹھے کیا تاکہ کوئی بھاگ بھی نہ جائے. سب کے سروں پہ جو عمامے تھے وہ بھی اتروائے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے عمامے کا پیچ میرے کانوں پہ آ گیا تھا، میں نہیں سن سکا. تمام اہتمامات کیے تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچ جائے. اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے بھی یہ پیغام سنا ہے ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں تک جانا ہے آپ نے، وہاں وہاں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، پھیلانا ہے. ان سب تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. اسی طرح آج بھی یہاں پر جو اس پیغام کو سن رہا ہے اس سب کی
یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی پیغام سن رہا ہے یہ پیغام سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام سننا ہے اور اس سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو پھیلانا بھی ہے۔ بڑی مشکل یہاں پہ پیش آتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پیغام کو پہنچانا اتنا ضروری تھا کہ پہنچانے کے بغیر ساری رسالت ناکارہ ہو جاتی ہے، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ جس پیغام کو پہنچانا اتنا ضروری تھا تو اس پیغام کو عملی کرنا اور اس پر عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری تھا۔ اب یہ عملی کس طرح ہوگا؟ اس زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں آج اس کے مولا یہ ہیں۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے مولا آج کون ہے؟ ہمارے سرپرست آج کون ہے؟ ہمارے حاکم آج کون ہے؟ ہمارے امیر آج کون ہیں؟ ہمارے ہادی کون ہیں؟ ہمارے رہنما کون ہیں؟ ہم کس کی پیروی میں امامت کے اس مشن کو آگے لے کے جائیں گے؟ آج ہمارا امام کون ہے؟ آج ہم کس کو اپنا حاکم بنا رہے ہیں؟ ہم کس کو اپنا پیرو بنا رہے ہیں؟ ہم کس کو اپنا سرپرست بنا رہے ہیں؟ ہمارا حاکم تو وہی ہے جو پردہ غیبت میں ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ امام کے غیبت میں ہونے کے دوران ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کس کے سرپرستی میں رہیں، کس کی حاکمیت میں رہیں، کس کے پیچھے، کس کی پیروی میں جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تو ثانوی مسئلہ ہے، اول مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے امام ہونے چاہیے، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح اس زمانے کے اندر ان لوگوں کا یہ فریضہ تھا کہ دوسروں کو چھوڑ کر امیر المومنین کو اپنا امام بنائیں، اسی طرح ہمارا بھی فریضہ ہے کہ اپنے امام کو اپنے لیے امام بنائیں۔ اس زمانے میں بھی ہوا اس طرح، جب لوگ ایک فارمولہ تاریخ تکرار ہوتی ہے، اس زمانے میں اس طرح ہوا کہ جب لوگ خلفاء سے اکتا گئے اور کوئی نہیں تھا ان کے پاس، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سوائے علی کے کوئی اور ہماری سرپرستی کرنے کے قابل نہیں ہے، اس وقت آئے۔ اور اس وقت آئے کس حالت میں آئے؟ اس حالت میں آئے کہ امام خود فرما رہے ہیں کہ لوگ اس قدر ہجوم کے ساتھ آئے کہ مجھے خوف تھا کہ یہ حسنین کریمین سلام اللہ تعالی علیہما لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلے نہ جائیں۔ اس حالت میں آئے امام کے گھر میں، امام کی جب بیعت کرنے آئے خلیفہ سوم کی قتل کے بعد، اس قدر ہجوم کے ساتھ آئے۔ اس وقت امام حسن و حسین کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سالہ 3 خلفاء کی حکومت کا دور گزر چکا تھا، یعنی اماموں کی عمر جو ہے 25 سال سے زیادہ تھی۔ اتنی بڑی عمر کے ہونے کے باوجود امام فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف تھا کہ یہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں گے۔ یہ آئے امام کے پاس کب آئے؟ جب اور کوئی نہیں تھا۔ اور اسی طرح امام زمانہ کے بارے میں بھی روایت میں ہے کہ جب لوگ اس قدر مایوس ہو جائیں گے کہ دیکھیں گے کہ اب کوئی اور راہ نہیں ہے، حتیٰ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم رہنمائی کریں گے، ہم اس امت کو کہیں لے کے جائیں گے، ہر کسی کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے مجھے سرپرستی مل جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، حتیٰ علماء میں بعض یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش یہ قیادت ہمیں نصیب ہو جاتی تو ہم اس امت کو، ہم اس قوم کو آگے لے جاتے۔ ہر کوئی یہ تمنا رکھتا ہے۔ جب علم زیادہ آ جاتا ہے تو پھر
شہرت کی بھی خواہش زیادہ ہو جاتی ہے، چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، میں اس امت کو خطاب کروں، میں اس کا بڑا بن جاؤں، میں اس قوم کا سربراہ بن جاؤں، میں اس کا ہادی بن جاؤں، میں اس کا سرپرست اور حاکم بن جاؤں. یہ ہر کسی کے اندر خواہش ہوتی ہے. روایت میں ہے کہ جب امام کے ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ سب سے نا امید ہو کر سب ایک سے امید لگائیں گے، اس وقت امام کا ظہور ہوگا. تو اب ہمارا فریضہ اب یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیا کریں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ دعائے عہد کے اندر یہ جملہ امام نے فرمایا ہے کہ یہ دوبارہ روزانہ یہ جملہ تکرار کریں. کیا کہ ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں، بعید نہیں سمجھتے. جو امام کے مخالفین ہیں وہ دور سمجھتے ہیں. ہم جب امام کے ظہور کو دور سمجھیں گے تو ہمیں اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کریں گے. فرض کریں ہمیں کوئی پتہ ہے کہ کل امام کا ظہور ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ لہذا ہمارا فریضہ فقط یہ ایک بنتا ہے. آخری جملہ میرا تمام ہو گیا کہ امام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم امام کے ظہور کو جب نزدیک سمجھیں گے تو اس کے لیے کچھ کر سکیں گے. لہذا ہم امام کے ظہور کو نزدیک سمجھیں اور سب سے لا تعلق ہو جائیں، سب سے نا امید ہو جائیں اور سب سے زیادہ ہم امام سے امید لگائیں اور امام کے لیے ظہور کے لیے اس قوم کو امیدوار بنائیں، اس قوم کو پر امید بنائیں اور اس قوم کو امام کے سائے میں لے آئیں. اور اس امام کے سائے میں تب آئیں گے جب ہم امام سے پوچھیں گے کہ امام کے سائے میں کب آ سکتے ہیں. کیونکہ رسول نے فرمایا تھا، اللہ نے ولایت رسول کے حوالے کی، رسول نے ولایت حوالے کی امام کے، اور امام نے فرمایا کہ جب تک امام پردہ غیبت میں ہے، امام نے فارمولہ بتایا، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. امام نے فرمایا کہ امت کو کس کے سرپرستی میں رہنا چاہیے، امت کو کس کے حوالے امام کر کے جا رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ یہ امت اس کے حوالے ہوگی، اس کے سرپرستی میں ہوگی، اس کی حاکمیت میں ہوگی کہ جو اپنے امام کا پیروکار ہوگا، جو اپنے خواہشات کا پیرو نہیں ہوگا، جو اپنے امام کا پیروکار ہوگا. اس امام کے پیروکار فقیہ کی تابعیت میں امام قرار دے کے جا رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اس فقیہ کی یعنی ولی فقیہ کی تابعیت میں نہیں آ سکتے تب تک تم امام کو نہیں پا سکتے. امام اس وجہ سے پردہ غیبت میں ہے. امام یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیغام امام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب تک میرے نمائندے، میرے ولی اور میرے جو پیروکار ہیں اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، اس کو تم تحمل نہیں کر سکتے، اس کو جب تک تم حمل نہیں کر سکتے تب تک تم مجھے بھی حمل نہیں کر سکتے. کیونکہ میں اس کا بھی ہادی ہوں، میں اس کا بھی سرپرست ہوں، میں اس کا بھی بڑا ہوں، میں اس کا بھی ولی ہوں. لہٰذا امام یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آج پیغام غدیر بھی یہ ہے کہ آج ولایت کا جو دم بھرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ولایت سے متمسک کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ولائی کہنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو ولایت فقیہ سے متمسک نہیں ہو سکتا وہ آج نہ علی کی ولایت سے متمسک ہو سکتا ہے، نہ مہدی کی ولایت سے متمسک ہو سکتا ہے. والسلام علیکم.